آپ اب دیکھو، اگر یہ راز کی بات ہے، یا تو کوئی ایک خواہش، چلو خواہش ہی تھی، ایک خواہش ایسی لوکیٹ کر لو اپنے اندر، خواہش آپ کی لوکیٹ بھی آپ نے کیا، جو اگر وہ پوری فرما دے تو پھر اس کے بعد ہر خواہش حرام ہو جائے. اور تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس خواہش کو سکون قلب سے متعلق کر سکتے ہیں ہم کہ یہ میری خواہش ہے آخری اور پہلی اور انتہائی اور ابتدائی، یہ پوری ہو جائے تو مجھے سکون قلب مل جائے گا. اگر آپ وہ خواہش دریافت کر لو تو پوری نہ ہو تب بھی سکون قلب مل جائے گا. جب تک وہ آپ نے خواہش دریافت نہیں کی ہے، جتنی مرضی خواہشات پوری کرتے رہو یا وہ ٹوٹتی رہیں سکون قلب میں، تو گویا کہ سکون قلب یہ ہے ایک واحد خواہش کا دریافت کرنا جو باقی تمام خواہشات اس کے ہاں قربان ہو جائیں. دریافت کر لینا، اگر وہ دریافت کر لی اپنی خواہش پوری ہو جائے تب سکون قلب ہے، نہ پوری ہو جائے تب سکون قلب. تو گویا کہ سکون قلب جو ہے یہ اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے. پھیلاؤ جو ہے نا اس کو سمیٹا جائے. ہم بعض اوقات نیکی کے نام پہ بے سکون ہو جاتے ہیں، جی میں تو نیکی کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، اس کے لیے اینٹیں درکار ہیں، کوئی گارا چاہیے، میں ایسے ہی پریشان ہوں. اے مسجد کے نام پہ، مسجد اللہ کی، انتظام اللہ کا، اپنی ہستی کے اندر رہ کے کر. ہستی سے باہر اپنے آپ پہ تو بوجھ ڈال رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی انسان کو اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو وہ آپ کا کام ہی نہیں مسجد بنانا. آپ البتہ نماز پڑھ لو، مسجد بنانا ہمت نہیں ہے تو کیا کر لو، نماز کی تو ہمت ہے نا وہ کر لو. اگر بہت قیمتی کپڑے نہیں ہیں چلو سادہ کپڑے میں نماز پڑھ لو. مدعا تو یہ ہے کہ آپ اپنی استعداد کے اندر رہ کے، تو ایک نہ ایک خواہش یہ زندگی کے اندر بڑی سزا ہے ماڈرن مین کو. اس کو جب بھی مارا اس کی خواہشات نے مارا، خواہشات کی چابکوں نے مارا. اپنے اندر ہی ایک ہنٹر بنا لیتا ہے، چابک نکال لیتا ہے، پھر اپنے نفس کو کہتا ہے مار مجھے. وہ نفس اس خواہش سے مارتا رہتا ہے نیکی کے نام پر. کس کے نام پر؟ بری تو خیر عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ بری کیا چیز ہے. اکثر جو حجاب ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے نام پہ اپنے آپ کو مبتلا کرنا، جس نیکی کا اسے شعور نہیں ہے، جس نیکی کی اسے اجازت بھی نہیں ہے، ایسی نیکی کا پرچارک بن جائے جس نیکی کا سیاق و سباق اسے پتہ نہیں ہے، دوسرا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اس کو خام خواہ تم ایک کام میں لگاؤ جو کام کے لیے وہ بنا نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ نیکی ہے کہ کسان کو اس کے حل چلانے سے منع کر دینا، اسے عبادت گاہ میں داخل کر دینا تو نظام عالم بھوکا مر جائے گا. چلو بہتر ہے دعا کرو، خیر دل آواز اب دعا کرو. چلو پڑھو کراچی پڑھو، دروچی پڑھو، کچھ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم. جسمه مقدس محقر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم. جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ
وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين أمراض المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين أغثنا 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 يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم أغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.